عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، خیانت ایک ایسی بری صفت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفاق کی علامات میں سے ایک علامت کیا قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں اگر کسی شخص میں ہو تو وہ منافق ہے۔ ان میں سے ایک اذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی امانت دی جائے، کسی چیز پر امانت دار بنایا جائے تو وہ اس پہ خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو یہ پہلی علامت کیا ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی امانت پکڑائی جائے یا کسی چیز پر امانت دار بنایا جائے تو وہ اس پہ خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ یہودیوں کی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ آپ دیکھتے رہیں گے ہمیشہ یہ خیانت ہی کرتے رہیں گے۔ خیانت ان کی صفت ہے، یہودیوں کی ایک بنیادی صفت ہے کہ یہ خائن ہوتے ہیں، خیانت کرتے ہیں یہ، چاہے وہ دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو۔ اور جو شخص خیانت کرتا ہے اس کے اندر پھر ایمان اس طرح باقی نہیں رہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار ہی نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے۔ امانت جو ہے وہ 2 ہم اقسام میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کے حقوق میں امانت داری، اور اس کا الٹ خیانت کرنا، کہ اللہ رب العزت کے حقوق میں خیانت کرنا۔ سب سے بڑی خیانت شرک ہے اور وہ دوسرے معاملات، اور دوسرا ہے لوگوں کے معاملات میں خیانت کرنا، لوگوں کے معاملات میں خیانت کرنا۔ یہ ایک بڑا وسیع باب ہے اور بڑا تفصیل طلب ایک چیز ہے، لیکن اس میں سے جو ہے وہ ان خیانتیں جو لوگوں کے معاملات میں سے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک خیانت ہے مجلس کی امانت میں خیانت کرنا، مجلس کی امانت میں خیانت کرنا، یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اس سے ملتی جلتی چیز کہ کسی کے راز میں خیانت کرنا۔ راز بھی امانت ہوتا ہے، کوئی بندہ آپ تک اپنی بات پہنچائے، اپنی بات بتائے اور پھر وہ بات اس کے لوگوں کے درمیان منتشر کر دی جائے۔ خیانت کی بدترین اقسام میں سے ایک یہ قسم ہے کہ افشاء السر، یا کسی کا راز افشا کرنا، یا کسی کی مجلس کی بات کو جو ہے وہ کسی دوسرے تک پہنچا دینا، یا اس کے مجلس کی بات کو پھیلا دینا۔ یہ خیانت جو ہے یہ بھی خیانت کی ایک بہت بڑی ایک بری مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المجالس بالامانہ، یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجلسیں ہیں وہ امانت کے ساتھ وہ امانت ہوتی ہے، جو مجلسیں ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ اب کون سی مجلس امانت ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک پرسنل مجلس جو ہوتی ہے، ذاتی مجلس جو ہوتی ہے، مثلاً 2 لوگ بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ دوست احباب بیٹھے ہیں، وہ ایک مجلس ہے، وہ خاص لوگوں کی ایک بات ہے۔ وہاں پہ جو بھی بات ہوگی نا وہ راز ہوگی۔ کسی شخص کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس بات کو جا کے باہر کسی دوسری مجلس میں کرے، کسی دوسری مجلس میں کرے، کسی کے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے۔ بعض ہوتی باتیں ایک عام باتیں، مثلا ایک مجلس ہماری ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم تو مائک پہ بول رہے ہیں، اسپیکر پہ بول رہے ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے سارا، تو یہ تو ایک چیز ہے کہ ہم سب کے ساتھ مخاطب ہیں۔ ایک ہوتی نجی مجلسیں، ذاتی مجلسیں،
کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں، احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پر اگر کہہ دیا جائے یا کوئی بندہ گفتگو اس انداز سے کرتا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مجلس امانت ہے، تو وہ خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، کہ جب کوئی بندہ کسی سے آپ بات کرے اور ادھر ادھر دیکھ کے بات کرے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات امانت ہے، اس کی بات امانت ہے۔ تو یہ امانت جو ہے، تو اس امانت کو کسی کے ساتھ، چاہے وہ کہے یا نہ کہے، وہ کہے یا نہ کہے کہ یہ امانت ہے، یا وہ اس بات کو کہے یا نہ کہے کہ یہ راز ہے، تو وہ راز ہی ہے، وہ امانت ہے۔ ہمارے اندر جو بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ، کہ ہم کسی کا راز نہیں رکھتے، کسی مجلس کو امانت نہیں رہنے دیتے۔ کسی مجلس میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور پھر مانتا کوئی بھی نہیں، مانتا ہے کوئی بھی نہیں، سارے کہہ جاتے، وہ کہہ رہتے میں نے تو بات کی نہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان نے کسی ایک کے ساتھ، ایسے کے ساتھ بات کی ہوتی ہے کہ جس پر اسے پورا اعتماد ہوتا ہے، یہ آگے بات نہیں کرے گا، وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے جس پہ اس کو اعتماد ہوتا ہے۔ یہ اعتماد کی لڑی ماشاءاللہ ایسی چلتی ہے کہ جو ہے وہ 400 ہر طرف بات پھیل جاتی ہے، اور پھر بھی وہ راز کے راز رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مجلس جو ہے، کوئی بھی مجلس جو ہے، ذاتی مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل سکتی ہیں، کہ جس میں مجلس کے امانت کی یہ راز جو ہوتا ہے، یہ کسی کی بات جو ہوتی ہے، یہ مجلس کی جو بات ہوتی ہے، وہ کتنی زیادہ امانت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو قصہ بیان کرتے ہیں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ساری امہات، کوئی بھی نہیں تھی غائب، ساری موجود تھی۔ تو غالباً یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تھے آخری ایام میں۔ کہتے جی کہ اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرحباً بابنتی، خوش آمدید۔ آپ نے جو ہے وہ جب بھی آپ ان کو دیکھتے، آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے اور ان کو اپنے دائیں طرف اپنے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھا کے نا ان کے کان میں ایک بات کہی۔ اچھا اب دیکھیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کان میں بات کرنا، یہاں ایک بڑی اہم بات یاد رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہو نا، تو 2 لوگ آپس میں بات نہ کریں، 2 لوگ کان میں بات نہ کریں۔ اگر 4 ہو تو پھر جائز ہے، 4 ہو تو پھر جائز ہے، زیادہ لوگ ہو تو پھر کان میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ کان میں بات نہ کریں۔ اس سے وہ تیسرا اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، یا میری کو ظاہر بات اس کو چھوڑ کے بات کی جا رہی۔ اگر 2 لوگ الگ سے موجود ہیں، 2 لوگ بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ بات نہیں رہتی، چونکہ ازواج مطہرات ساری تشریف فرما تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں ایک بات کی۔ تو بات آپ نے تھوڑی سی کی، یہ بات سن کے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں قطار ہونے لگے، بہت میں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے پھر کہا میری بات سنو۔ پھر آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی، وہ بات سن کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ وہ مجلس ختم ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں
کہ فاطمہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کیا بات کی تھی؟ فرماتی ہیں کہ وہ راز کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے کان میں کی ہے، میں آپ کا راز افشا نہیں کر سکتی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ بات رہی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے۔ تو فوت ہونے کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، میرا تم پر حق ہے، اس حق کا واسطہ دے کہ میں تمہیں کہتی ہوں مجھے بتا تو دو اللہ کے رسول نے کیا بات کی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ ہاں اب میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اس وقت وہ راز تھا، اب وہ راز نہیں رہا۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب میں آئی نا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ فاطمہ جبریل ہر سال میرے پاس نا رمضان میں قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کرتے ہیں، لیکن اس سال انہوں نے 2 دفعہ قرآن کا دور میرے ساتھ کیا ہے، یعنی 2 دفعہ قرآن سنا ہے اور 2 دفعہ سنایا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیے کیا ہے کہ میری اب وفات کا وقت آ گیا ہے، میری موت کا وقت آ گیا۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے بارے میں یہ سنے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہو اور باپ اللہ کے رسول جیسا ہو تو بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو یہ سن کے کہتی ہیں کہ میں رونے لگ گئی۔ جب آپ نے مجھے دیکھا کہ بہت زیادہ رو رہی ہے تو پھر آپ نے مجھے پھر ایک اور بات کہی، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات سے خوش نہیں ہوتی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ تو اس بات سے پھر مجھے جو ہے وہ میرا دل خوش ہو گیا اور میں اس بات پہ خوشی تھی۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں نے نا حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت ان کے درمیان کے تعلق کو ہمیشہ ایک دشمنی کا تعلق ثابت کیا ہے، ہمیشہ دشمنی کا تعلق ثابت کیا کہ ان کے درمیان دشمنی تھی، اہل بیت اور ہے، صحابہ اور ہے، حالانکہ یہ ایک ہی بات، ایک ہی چیز ہے۔ اہل بیت یا صحابہ کے درمیان ہمیشہ سے احترام، محبت اور مودت کا رشتہ رہا ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو احادیث آتی ہیں نا ان میں سے تقریباً تمام احادیث کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان احادیث کی راویہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے والی احادیث کو بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ اگر ان کے درمیان کوئی دشمنی ہوتی یا ان کے درمیان سے کوئی معاملات ہوتے تو وہ بیان کرتی، وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ فاطمہ کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اس طرح راز رکھے جاتے ہیں، جو کوئی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ایک مطلب بڑی ایک خاتون تھی نا، ایک چھوٹا سا بچہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، کہتے جی کہ ایک دفعہ میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، تو آ کے نا انہوں نے ہم سب بچوں کو سلام کرا، سلام کر کے تو مجھے نا الگ کر کے نا مجھے کہنے لگے بھی تم نا کوئی راز کی بات تھی کہ یہ کام میرا کر کے آؤ۔ انسان کے کوئی ذاتی معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ بیویوں کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں، وہ بچے ہی کرتے ہیں، بچوں نے کرنے ہوتے ہیں کوئی بات۔ کہتے جی بہرحال میں جو بھی کام تھا اللہ کے، انہوں نے بتایا نہیں انہوں نے کون سا کام تھا، کہتے جی جو بھی کام تھا میں کر کے آ گیا، تو میں گھر نہ پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، گھر میں پہنچا تو میری اماں نے کہا کہ بیٹا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہنے لگے جی میں نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کام گیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کام گیا تھا۔ تو ماں پوچھتی ہے بیٹا کون سا کام تھا؟ کہنے لگے جی وہ اللہ کے رسول کا راز ہے، اللہ کے رسول کا راز۔ یہ ایک بچے کو پتا ہے، ایک چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ جو مجلس کی باتیں ہوتی ہیں، جو امانت ہوتی ہے نا، وہ راز ہوتی ہے۔ تو ماں پتہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ تو کہتی ہے، ماں کہتی ہے
کہ بیٹا لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا راز ہے نا تو نہ مجھے بتانا نہ کبھی بھی کسی کو بتانا، اور آج تک انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ماں کی یہ تربیت ہے، یہ کس کی تربیت ہے؟ ماں کی تربیت ہے۔ اگر ماں ہی بچے کو بھیجے جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ تمہاری چاچی کیا کر رہی ہے، تمہاری تائی کیا کر رہی ہے، تمہاری پھپھو کیا کر رہی ہے، تمہاری خالہ کیا کر رہی ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا بات ہوئی تھی، اگر ماں ہی یہ تربیت شروع کر دے گی تو بچے کو کون جو ہے وہ یہ آداب سکھائے گا؟ اگر ماں ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچے کو سکھانا شروع کر دے۔ تو یہ جو مجلس امانت ہوتی ہے نا، کوئی بھی بات امانت ہوتی ہے، یہ بڑی ہی اہم چیز ہے کہ مجلس کی بات مجلس سے باہر ہے نہیں کرتے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ جو ہے وہ بڑا معروف ہے۔ یہ غزوہ احزاب کی بات ہے۔ غزوہ احزاب جسے ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ، یہ آخر میں رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ یہ بنو قریظہ آخری تیسرا قبیلہ تھا جو مدینہ میں رہ گیا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو مصیبت میں دیکھا نا تو انہوں نے غداری کر دی، انہوں نے غداری کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اب مسلمان بچنے والے نہیں ہیں، لہذا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو اپنا بھی حصہ ڈال دو۔ دل میں جو بغض ہوتا ہے نا، یہ بات یاد رکھے، جس کے دل میں بغض ہوتا ہے نا، خاص طور پر آپ کے جو تکلیف کے لمحات ہوتے ہیں نا، آزمائش کے لمحات ہوتے ہیں، وہاں پہ سب کا بہت ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے زندگی میں ایک بڑا تجربہ ہم نے کیا ہے، بڑا آزمایا ہے کہ جس وقت کوئی مصیبت آتی ہے نا، کوئی پریشانی آتی ہے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ہاں انہوں نے پیسے انجی نکل رہے، یہ مطلب وہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ اس میں خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی مصیبت پہ پریشان ہونے کے بجائے آپ کی مصیبت پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس وقت دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ جو تھے بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ جو ہے وہ ان کا کام تمام ہونے والا ہے تو وہ فوراً معاہدہ توڑا، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سب کو شکست دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے، گھر میں تشریف لائے، آپ نے اپنے ہتھیار اتارے تو نہانے لگے اور کپڑے وغیرہ بدلنے لگے تو جبریل آ گئے۔ فرماتے ہیں جی آپ نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے نہیں اتارے، چلے بنو قریظہ کی طرف۔ چنانچہ اب بنو قریظہ گئے، ان کا محاصرہ کیا۔ اب بنو قریظہ جو ہے غداری کی تھی انہوں نے، اور ان کو پتہ تھا ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، تو وہ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس تم گرفتاری دے دو، سب جو سلوک کرنا ہوگا ہم کریں، ایک ہی صورت ہے، بس گرفتاری دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، ابو لبابہ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ، ان کا مال، کچھ احباب، کچھ چیزیں نا کوئی وہاں پہ یہودیوں کے بنو قریظہ کے پاس پڑی ہوئی تھی، تو آپ انہیں بھیجیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پروگرام ہے، آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے نا آ کے منتیں ترلے شروع کر دی ابو لبابہ کو کہ کیا ہم اللہ کے رسول جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گرفتاری پیش کر دیں۔ تو ابو لبابہ کہتے ہیں کر دو، لیکن یعنی گردن پہ ہاتھ پھیرا کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ بات تو ابو لبابہ نے کر دی، لیکن ساتھ ہی اسی لمحے انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو افشا کر دیا ہے، آپ کے راز جو ہے وہ پھیلا دیا ہے، آپ کا راز جو ہے وہ کھول دیا ہے میں نے۔ تو وہاں سے فوراً اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا نا، واپس ان کے پاس نہیں گئے، مسجد نبوی میں گئے
اور مسجد نبوی میں جا کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ کافی دیر گزر گئی تو حضرت ابو لبابہ آئے نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ وہ ایسی بات کر چکے ہیں کہ وہ اب شدید پچھتاوے میں ہیں۔ انہوں نے مجلس میں جو مسجد نبوی ہے وہاں پہ ایک ستون ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا ہے۔ ستون جو ہے وہ کھجور کے تنے کا بنا ہوا تھا، کھجور کے تنے کا ستون بنا تھا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے باندھ لیا۔ کہنے لگے جی جب میری توبہ قبول ہوگی اللہ کے رسول خود آ کے مجھے کھولیں گے تو کھولیں گے، ورنہ میں مر جاؤں گا، اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر میرے پاس آتے تو میں اس کے لیے استغفار کر دیتا، اب چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے کہ اللہ معاف کرے گا تو میں یہاں سے اٹھوں گا، اللہ معاف کرے گا تو میں یہاں سے اٹھوں گا، ورنہ میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کو وہیں پہ رہنے دیا۔ ان کی بیوی نماز کے وقت میں آتی، ان کو کھول دیتی اور آپ قضائے حاجت کرتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے پھر آتی بیوی، پھر وہیں پہ بیٹھ جاتے، بیوی ان کو باندھ دیتی۔ 6 دن اور 6 راتیں انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح ستون کے ساتھ باندھے رکھا۔ وہ کھجور کے تنے کا ستون تھا۔ چنانچہ 6 دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ پھر اللہ نے توبہ کا بھی اعلان ان کا کر دیا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ تو پھر اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں تھے۔ تو جو ہے وہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ام سلمہ یعنی اتنا خوش ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں اس کو خوشخبری دے دوں، سامنے تھے نا، وہیں پہ گھر تھا، میں خوشخبری دے دوں اور میں جاؤ بتا دو اس کو جا کے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے آواز لگائی کہ ابو لبابہ اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے ان کو کھولنے کے لیے، کہنے لگے نہ، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کھولیں گے میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں، کوئی نہ مجھے کھولے۔ حتیٰ کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کھولا تو جو ہے وہ پھر وہاں سے وہ اٹھے۔ اور آج بھی وہ نشانی وہاں پہ موجود ہے، اس ستون، کھجور کے ستون کی جگہ پہ ایک ستون آج بھی موجود ہے۔ اور یہ ریاض الجنہ اللہ رب العزت آپ سب کے نصیب میں کرے، سب کو دکھائیں۔ ریاض الجنہ میں کبھی بھی جائیں نا تو کچھ نہ چیزیں وہاں کا مشاہدہ کرنے والی ہیں، وہ بڑی غور سے دیکھنے والی ہیں، وہ دیکھنی چاہیے۔ وہاں پہ جو ستون ہے نا جو ریاض الجنہ میں، ان میں سے ایک ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو لبابہ کا ستون ہے، ابو لبابہ کا، یا ستون توبہ کا یا ابو لبابہ کا، مجھے اس وقت استحضار نہیں، لیکن وہ آج بھی وہ ستون، اسی ستون کی جگہ پہ ایک ستون بنا ہے جہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا، ابو لبابہ کا ہی میرا خیال نام لکھا ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہاں پہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہاں پہ باندھا تھا۔ یہ کس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو افشا کیا ہے اور مجلس کے راز کو افشا کیا ہے، اور جب تک ان کی توبہ قبول نہیں وہاں سے وہ اٹھے نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ اخلاقی اسباق جو ہے وہ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہاضمہ درست کر دے۔ یہ بڑی بد ہضمی ہوتی ہے کہ انسان کو پاس کوئی راز آ جائے، افارا ہو جاتا ہے، جب تک وہ اس کو اگل نہیں نہ دیتا اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی، جب تک کسی نہ کسی کو بتا نہ دے نا اس وقت تک اس کے پیٹ میں جو ہے نا وہ گھومتا ہی رہتا ہے کہ جب تک یہ راز اس کے منہ سے نکل نہ جائے۔ تو یہ انسان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ انسان کے لیے بڑی اخلاقی طور پہ اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ انسان راز کو اپنے اندر رکھے، اور خاص طور مجلس کی جو امانت ہے اس کو امانت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان حضرت حذیفہ بن یمان. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے راز ان کو بتائے ہوئے تھے جو انہوں نے ساری زندگی کبھی افشا نہیں کی. ان میں سے ایک یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے، تو لیکن انہوں نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں کیا. ایک واقعہ ہوا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری دن ہے، حضرت حذیفہ کو بلایا. حذیفہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں منافقوں کے نام بتائے تھے، کہیں میں ان میں تو نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے جنت کی خوشخبری دی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، جن کا محل جنت میں دیکھا، لیکن وہ ڈر رہے ہیں. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفس النفاق. فرماتے ہیں ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور ہر صحابی ڈرتا تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا. اور ہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہم سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں ہے، اور بعد فلاں شخص جو ہے اس کا تو حال ہی کوئی نہیں اور مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں. یہ لوگ اپنے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کے کہا کہ اللہ اے امیر المؤمنین، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد اگر کسی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا نا میں اس کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا. یہ ہوتا ہے راز رکھنا. ساری زندگی انہوں نے راز رکھا. موجودہ دور میں جو ہے وہ خیانت کی چند شکلیں ایسی ہیں جو ہے وہ خاص طور پر عام طور پر مروج ہے، لوگ اس کو خیانت نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر کسی پہ فون پہ بات کر رہے ہیں، فون کسی کو کال کی، بہت سارے لوگوں نے اپنا فون مستقل ریکارڈنگ پہ لگایا ہوتا ہے. یہ بھی خیانت کی ایک بدترین شکل ہے کہ آپ کسی کی بات ریکارڈ کر رہے ہیں اسی کو بتائے بغیر. آپ دیکھیں کہ ایک دنیا دار لوگ ہیں، بہت سارے کمپنی ایسی، اب ان کو کال کریں نا تو وہ کال ریسیو کرنے سے پہلے ایک ریکارڈ شدہ میسج آپ تک آئے گا، وہ یہ کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جا سکتی ہے. یہ آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جا سکتی ہے، اس میں بندہ محتاط ہو جاتا ہے. یہ دنیا دار لوگ ہیں. اگر ہم لوگ ایسے ہی کسی کی بات، کسی کی بھی بات، کوئی آپ کو فونز پہ بات کرتا ہے نا، اس کی بات ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے، یہ خیانت ہے. اسی طرح ایک خیانت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جناب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، فون آ گیا اور بات کرتے کرتے اوپن سپیکر کر دیا. وہ بات آپ سے کر رہا ہے اور آپ سب کو سنا رہے ہیں. یہ اوپن سپیکر کرنا یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ اس سے بڑی رازداری کی بات اور کیا کون سے کہ وہ آپ کے کان میں بات کر رہا ہے. فون کیسے سنتے ہیں؟ کان کو لگا کے سنتے ہیں نا. گویا کہ وہ آپ کے کان میں بات کر رہا تھا، آپ نے پوری مجلس کو سنا دی. تو کسی کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنا کال کی، یا اجازت کے بغیر اوپن سپیکر کرنا، یہ اور اسی طرح کوئی واٹس ایپ پہ یا کسی پہ بھی آپ کی چیٹ ہوتی ہے کسی کے ساتھ، وہ چیٹ اس کا سکرین شاٹ لے کے کسی کو بھیجنا یا وہ چیٹنگ کسی کو دکھانا، یہ بھی ایک خیانت ہے. یہ بھی مجلس ہی ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی سب خیانت کی شکلیں ہیں. اور بدترین خیانت، بدترین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین خیانت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہاں پہ اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرے اور اس کی باتیں باہر آ کے لوگوں کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے، یا عورت بتائے یا مرد بتائے. یہ دونوں خیانت کی بدترین قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.